نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اپنے مقصود کو پالو گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا زندہ تعلق ہو جائے گا، میرے نقش قدم پر چلنے والے ہو جاؤ گے۔ ان چند الفاظ میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ صحابہ میں فرق ہے، جیسا کہ عملاً ہماری تاریخ نے بھی ہمیں یہ بتایا۔ بعض وہ بھی تھے حدیث العہد کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کم صحبت پائی تھی اور آپ کے وصال کے بعد ارتداد کی راہوں کو اختیار کر لیا، اور وہ بھی تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے پورا فائدہ حاصل کیا، اور اس کے نتیجہ میں ان کے زندگی میں انقلاب عظیم برپا ہوا، اور ایک وقت میں جب ان کو یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم کسی وقت زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ دینے کے منصوبے بھی بناتے تھے اور آپ کے خلاف جنگیں بھی کرتے تھے، آپ کے اصحاب کو قتل بھی کیا ہم نے، اور ان کے ایک عقل مند مشیر نے انہیں مشورہ دیا کہ تمہارے منہ کے دھبے سوائے تمہارے خون کے اور کوئی چیز دھو نہیں سکتی، تو 140 نے 3 لاکھ کسریٰ کی فوج پہ حملہ کر دیا، اور اس طرح پر کسی نے 10 کو مار کے، کسی نے 20 کو مار کے، نکلا نہیں کوئی واپس، اور سارے کے سارے وہاں شہید ہو گئے۔ تو یہی صحابہ تھے۔ تو یہاں یہ اعلان ہوا، اصحابی وہ میرے صحابہ جو میرے کہلانے کے مستحق ہیں، اصحابی جنہوں نے مجھ سے تربیت حاصل کی، جنہوں نے زندگی کی کامیابی اور حیات نو حاصل کرنے کا گر اس میں دیکھا، پایا اور عمل کیا کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ جو میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی۔ انہوں نے بھی صرف اس چیز کی اتباع کی جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا، قرآن عظیم۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، خدا کی نگاہ میں پاک بننے کے لیے انہوں نے کوشش کی، انہوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے اپنے نفس پہ بوجھ ڈالا، انہوں نے رفتوں کے حصول کے لیے جو باتیں قرآن کریم نے بیان کی تھیں ان پہ عمل کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی بن گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد اور صلاحیت عطا کی کہ وہ ہادی بن جائیں، وہ اگلوں کو ہدایت دینے والے بن جائیں۔ اور ان میں سے ہماری تاریخ نے ہمیں بتایا کہ مختلف صحابہ میں سے ہمارے بزرگ صحابی مختلف جہاد کی طرف گئے، اور ایک ایک صحابی جہاں گیا وہاں کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم برپا کر کے اس علاقے کو دائرہ اسلام کے اندر لانے میں کامیاب ہوا۔ اس میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ مقصود ایک ہی ہے، ہدایت دینے والے مختلف ہوں گے، کوئی ہدایت پائے گا مثلا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں سارے خلفاء کے نام جان کے نہیں لے رہا، لمبا ہو جائے گا مضمون، کوئی ان بزرگ صحابہ میں سے جو ہمارے خلفائے راشدین میں نہیں تھے لیکن
پوری طرح جان نثار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اللہ کے اس کی معرفت رکھنے والے تھے، اس کی عظمتوں کو جاننے والے تھے، اپنی عاجزی کو سمجھنے والے تھے۔ انقلاب عظیم پاک ان کی اور اہتدیتم میں یہ اعلان ہوا میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے، وہ صحابہ جو میرے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو اسوہ نبوی کی پیروی کرنے والے ہیں، تو تمہیں بھی اہتدیتم وہی مل جائے گا جو ان کو ملا، یعنی جو صحابہ کو مقام ملا تمہیں بھی مل جائے گا، اس واسطے کہ جو ان کے عمل ہوں گے وہ تمہارے عمل ہوں، اس لیے کہ جو دل ان کے سینوں میں دھڑک رہا ہوگا وہ تمہارے سینوں میں بھی دھڑک رہا ہوگا، اس لیے کہ تمہارے سینے جس نور سے منور ہوں گے ان کے سینے بھی اس نور سے منور ہوں، اس لیے کہ تمہارے دل کی دھڑکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی دھڑکن کے ساتھ ہوگی، ان کی بھی دھڑکن کے ساتھ تھی، تو جس طرح وہ ہادی بن گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو کر، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو پہچان کر آپ کی اتباع کر کے، تمہارے لیے بھی وہ رفتیں ممکن الحصول ہیں، تم حاصل کر سکتے ہو انہیں۔ اس کا